للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاعْتِكَافِ۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت یاد کر کے ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ داخلہ ہو مسجد میں تو نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ اگر نہیں کی تھی تو پھر یہ کہ مسجد میں افطار نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے۔ کر لیجئے، ابھی افطار کا وقت آ گیا، اگر نیت نہیں کی تو اب کر لیجئے اور افطار وغیرہ کر لیجئے۔ تاہم مناسب ہے کہ پہلے سے نیت اس طرح کر لی جائے، یعنی نیت جب بھی کی جائے اعتکاف کی ثواب کے لیے کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار وغیرہ کر رہے ہیں تو کر لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1446 ہجری کے ماہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا۔ تمام عاشقان رمضان کو رمضان کریم مبارک ہو۔ تمام عاشقان رمضان کو رمضان کریم مبارک ہو۔ تمام عاشقان رمضان کو رمضان کریم مبارک ہو۔ آج پہلی رات ہے رمضان شریف کی، پہلی تراویح ہو چکی، اور عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع اعتکاف کے لیے بھی ماہ رمضان کئی ایسے جو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت سے تشریف لائے ہیں اور اچھی تعداد میں آئے ہوئے ہیں۔ مزید انشاءاللہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ رمضان شریف کی پہلی تاریخ کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، مجھ پر جس نے ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا۔ اللہ کرے کہ صحت و عافیت کے ساتھ پورا مہینہ روزانہ رات مدنی مذاکرہ عصر کے بعد بھی ہوتا رہے۔ رمضان کے روزے، تراویح، نمازیں ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ پاک آسانیاں کر دے، ہمت دے، طاقت دے، صحت دے۔ رمضان شریف جب تشریف لاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہو سکے تو نمازوں کے بعد امام صاحبان بھی اگر یہ دعا ثانی میں دوسری دعا ہوتی ہے پڑھا کریں گے تو دوسروں کو بھی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس سنت کی برکت، اس دعا کی برکت حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اسکرین پر یہ دعا چلا دی جائے گی، ہر سال چلاتے ہیں، اب بھی انشاءاللہ یہ پہلی رات ہے نا، یہ آگئی۔ سبحان اللہ۔ اللہم سلمنی من رمضان
वसल्लिम रमज़ान अली वसल्लिम मिन्नी। तो जब यानी रमज़ान शरीफ तशरीफ लाता तो अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अल्लाह मुझे रमज़ान शरीफ में सलामत रख और रमज़ान शरीफ को मेरे लिए सलामती वाला बना और इसको मुझ पर सलामती के साथ गुजार। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिस तरह भी इसको, मतलब यानी कि कोशिश करें मौका ब मौका याद आए पढ़ा करें, नमाजों में पढ़ा करें, नमाजों के बाद पढ़ा करें, इस तरह इंशाअल्लाह याद भी हो जाएगी और इसकी बरकतें तो मिलेंगी इंशाअल्लाह। दुआ है और है भी दुआ मुस्तफ़ा, इसकी क्या बात है। जो मेरे महबूब के लब से जो दुआ निकली, इससे बढ़कर मुतबर्रिक तबर्रुक बरकत वाली दुआ कौन सी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू हो गया। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ जरूरी नहीं। बन करा तो अर्ज करने कुछ बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाये करता, अपने कहे पर बिला वजह इसरार करता कायम रहता नहीं, बल्कि भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम गुलाम फरीद है, टंडो आदम से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में दरख्वास्त है कि दुआ फरमाते हैं अल्लाह पाक मुझे नेक बनाए और हमारे घर से तमाम बीमारियों का खात्मा फरमाए और अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अर्ज ये थी कि कोई भी हमारा काम खराब हुआ अच्छा होने लगता है ना, तो हम उसके बारे में कह देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ये काम हमारा अच्छा ऐसे हो गया है। तो कई मरतबा उसको आजमाया है कि वो काम दोबारा खराब हो जाता है, जैसे कि होती है ना बदशगुनी कहते हैं और वहम कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। कई सैकड़ों मरतबा हमने आजमाया है और कोई भी काम हमारा अच्छा हो रहा होता है, हम उसको कहते हैं अच्छा हो गया तो वो दोबारा खराब हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा इरशाद फरमाएं क्या है और खुसूसी तौर पर दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए और ये जो भी आपके साथ हो रहा है अल्लाह करे ऐसा ना हो। आप हर नमाज के बाद या हफीज़ो या सलामो 11 बार आप भी पढ़ें, घर के तमाम अफराद पढ़ें, मदीना मदीना इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका रमज़ान सलामती के साथ गुजरता है तो उसका पूरा साल सलामती के साथ गुजरता है। हवाला शुअबुल ईमान हदीस नंबर 3708। तो गुनाहों से बचकर जो रमज़ान गुजरे अरे वो सलामत गुजरा, अल्लाह करे कि हम गुनाहों से बचकर रमज़ान को सलामत गुजारने में कामयाब हो जाए और ये सब अल्लाह की मदद से होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह एक मकतूब ने अपने लेटर में फरमाते हैं, अगर रमज़ान में किसी आदमी को आमाल सालिहा यानी नेकियों की तौफीक मिल जाए तो पूरे साल ये तौफीक उसके शामिल हाल रहेगी, और अगर ये महीना बेदिली बेफिक्री और इंतशार के आलम में गुजरे तो पूरा साल इसी हाल में गुजरने का अंदेशा यानी खतरा है। हवाला मकतूबात मुजद्दिद अल-फ़सानी दफ्तर अव्वल मकतूब लेटर नंबर 162। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ाना व सल्लिम रमज़ान ली व सल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम सुहेल रज़ा अत्तारी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि जो आजकल रिश्तों के हवाले से सवाल करना था कि रिश्ते जो करते हैं तो इसमें इस्तिखारा करना क्या हम पर लाजिम है? इस्तिखारा करना तो लाजिम होता ही नहीं है। अल्लाह पाक से एक वो गोया मशवरा कर रहा है बंदा,
اور صحیح راستہ عرض کر رہا ہے کہ مل جائے. لیکن یہ ذہن میں رکھے استخارہ جو ہے، ہم لوگ جو استخارے کرتے ہیں، کوئی بھی استخارہ ہو، تو استخارے میں یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، یہ ظنی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا ہو، امید ہے کہ ایسا ہو. لیکن یہ کہ 100% استخارے کے رزلٹ کو 100% سمجھنا نہیں ہے، سمجھنے کی اجازت بھی نہیں ہے. حقیقی علم تو اللہ کو ہے نا، ہمیں استخارے کے ذریعے حقیقی علم حاصل نہیں ہو سکے گا. تو رشتوں کے لیے بھی لوگ استخارے کرتے ہیں، کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات جو میں نے عرض کی، نہیں کیا تو بے حرج نہیں ہے. استخارہ بھی کرے اور ساتھ میں انکوائری بھی کرے، جو ایک طریقہ کار ہو جائز طریقے پر اس کی معلومات حاصل کر لے، اور سوچ سمجھ کر رشتہ کرنا چاہیے تاکہ بعد میں تکلیف کم سے کم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی جس کے ساتھ کچھ اس طرح لکھا تھا: خود میں جھانکنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے، دوسروں کی برائی کرنے میں ہر کوئی ماہر ہے. امیر اہل سنت، اس تحریر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ واقعی یہ صحیح ہے. ہم لوگ ایک انگلی دوسرے کی طرف تو اٹھاتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں. جب ایک انگلی اٹھائیں گے دیکھو 3 انگلی آپ کی طرف آ رہی ہے، اور گویا یہ اشارہ ہے کہ اپنے کو دیکھ، اپنے کو دیکھ، دوسرے کو کیا دیکھتا ہے. تو اس لیے وہ مطلب یہ کہ دوسروں کی برائی کی ٹو میں پڑنا، یہ تو ویسے قرآن کریم میں منع بھی ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس مت کرو، جاسوسی مت کرو، کسی کے گناہ کی ٹو میں تلاش میں معلومات حاصل کرے مت پڑھو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ سوال بھی کر لیتے ہیں اس سے کہ کس طرح اس کا گناہ پتہ چل جائے. توبہ استغفر اللہ. بلکہ یہاں تک کہ یہ بھی نہ پوچھے کسی کو کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو پوچھیں گے تو یہ نہیں پڑھتا ہوگا تو بول دے گا میں نہیں پڑھتا ہوں. اس نے اپنی برائی کا اظہار کیا نا، ایک گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. ہاں بھائی رمضان کے روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ پورے رکھتے ہو؟ اب آپ کو محتسب بنایا کس نے؟ پوچھنے کا آپ کو اختیار دیا کس نے؟ یہ نہ پوچھا جائے کہ روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، پورے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو. اب روزے کے فضائل بیان کریں، اگر کسی اور ذریعے سے خود یا بول دے پتہ چل جائے تو پھر آپ سمجھائیں اس کو کہ روزہ رکھے، ورنہ اس سے پوچھے نہیں کسی کو بھی کہ مطلب تم نے جھوٹ بولا تھا نا، ہے نا، جھوٹ بولا تھا نا. اب یہ کیا ضرورت ہے یار نکلوانے کی؟ اپنے عیبوں کو دیکھے کہ خود کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنے گناہ کرتا ہے. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. جو خود برا ہے وہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرتا پھرتا ہے، ورنہ جو اچھا آدمی ہے دوسروں کے ہنر اور کمالات خوبیاں دیکھتا ہے. اچھی نظر اللہ نصیب کر دے ہمیں، کیا لوگوں کی برائیوں سے بچائے، کیا یہ برائیاں درست ہے دیکھنے کہ اور برائیاں کرنے سے بچائے. کیا یہ درست ہے کہ جو ہر وقت سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ سچا، جب اس کے سامنے کوئی شخص آ کر بات کرتا ہے تو اس سے اس بات کا گمان کم ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ مجھ سے بھی کچھ مجھ سے سچی بول رہے ہوں گے. تو سچے آدمی کا جو حسن زن ہے وہ اعلیٰ معیار تک پہنچتا ہے، یہ درست ہے؟ آپ اس کے سچا آدمی دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے. یہ عام طور پہ ایسا ہوتا بھی ہے غالباً. ارے کیوں جھوٹ بولے یار، کیوں جھوٹ بولے؟ اور جھوٹا ہوگا وہ جھوٹوں سے اس کے واسطے پڑیں گے. کل شیء یرجع الی اصلہ، آئے ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. اللہ پاک کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش خبری ہے اس کے لیے جسے اس کے عیبوں نے دوسروں کی عیب جوئی سے باز رکھا. وہ اپنی عیب کی اصلاح میں، اپنی عیب
کوئی دور کرنے میں جو مصروف ہوتا ہے وہ دوسروں کے عیب کہاں تلاش کرے گا؟ شروعات حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں لفظ توبہ آیا ہے، یعنی توبہ کا لفظی معنی خوشخبری ہے. البتہ شروعات حدیث میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ توبہ سے مراد جنتی درخت ہے جس کی مسافت کا یہ حال ہے کہ ایک گھڑ سوار اس درخت کے سائے میں 100 سال مسلسل چلتا جائے جب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. یہ شرح اچھا خوشخبری ہے اس کے لیے توبہ ہے جنتی درخت کہ جو مطلب یعنی کہ اپنے عیبوں میں ایسا مصروف ہو کہ اس کی اس مصروفیت نے دوسروں کے عیب دیکھنے سے عیب ڈھونڈنے سے باز رکھا، اس کے لیے توبہ ہے. اچھا تو توبہ مانے یہاں مطلب خوشخبری بھی ہے اور جنت کا درخت اچھا توبہ جو ہے نا، یہ توبہ جنت کا سب سے اونچا درخت ہے، سب سے اونچا. اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی طرف جاری ہے توجہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں توبہ بے جو سب سے اونچی سیدھی نکلی، نازک سیدھی. تھوڑا یاد کرنے دیا کرو مجھے. توبہ میں یہ سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یعنی وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جنت کا جو سب سے اونچا درخت ہے اس کی بھی سب سے اونچی شاخ ٹہنی. یہ نعت شریف لکھنے کے لیے میں جبریل امین سے مانگوں کہ مجھے یہ دے دیجئے تاکہ میں اسے نعت شریف لکھوں. اعلیٰ حضرت کا تخیل، اعلیٰ حضرت کی سوچ، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو یہ نعمت مل جائے کہ اسے اپنے عیب تلاش کرنے کی توفیق مل جائے، جیسے کتاب میں نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر اس کے عیبوں کو ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ وہ اپنے عیبوں کو کہ اس کو معرفت مل جاتی ہے، پہچان، تو وہ اپنے عیب ہی اس کو درست کرنے میں زندگی گزر جاتی ہے. تو اگر ایک شخص کو یہ توفیق مل جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے بھی یہ ایک عمل کافی ہوگا، کیونکہ بندہ کب اپنے آپ کو عیبوں سے فارغ کر کے کہے گا کہ میں اب عیب سے فارغ ہو گیا ہوں. یہ تو ہے اپنے آپ کو عیب سے فارغ تو سمجھنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی سمجھ گیا تو خود یہ ایک عیب ہو جائے، عیب پیدا ہو گیا اس کے. نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی برائیوں میں مصروف ہو گئے کہ میں سب سے برا ہوں. نعتیہ شعر بھی ہے نا، مصرع میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ماشاءاللہ ہمارے ہزاروں معتکفین اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ. اور ظاہر ہے کہ دور دور سے آئے ہیں، مختلف جگہوں سے، کچھ نئے آئے ہوں گے، کچھ ہر سال آنے والے ہوں گے. تو یہ بھی یہ مضمون جو یہ موضوع چلا بھی عیبوں والا، تو ہمیں آپس میں بھی یہ دیکھنا ہے کہ میں یہاں پر اپنے عیبوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ دوسروں کے عیبوں پر انگلی اٹھانے کے لیے آیا ہوں. ماشاءاللہ. اگر اللہ کرے کہ ہم اس طرح اپنا وقت گزارنے میں کامیاب ہو گئے کہ مجھے میرے عیبوں سے باہر نکلنا ہے، عیبوں کو دور کرنا ہے اور یہ ماہ رمضان و اعتکاف کا فیضان پانا ہے، تو انشاءاللہ ہمارا یہ مہینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، جو اعتکاف کے لیے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے تشریف لائے ہیں تو وہ یہ سمجھ تو پڑتی ہوگی کہ اعتکاف رمضان میں ہوتا ہے. شاپنگ سینٹروں میں، بازاروں میں، سی سائیڈ پر، ساحل سمندر پر
घोड़े ऊंट पर बैठकर वीडियोस बनाने का नाम एहतिकाफ नहीं है। कुछ ऐसे भी हो सकता आए होंगे, कभी कभी आ जाते हैं इस तरह के, फिर इनके सोशल मीडिया पर बेचारों के कारनामे जो है ना, खुद अपने शो करते हैं कि हम एहतिकाफ के नाम लेकर शायद घर वालों को धोखा देकर पहुंच गए फैजान मदीना और कराची की रौनकों में गुम हो गए। ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना है। आप आए एहतिकाफ के नाम पे तो एहतिकाफ करें, और एहतिकाफ मस्जिद में होता है, मस्जिद में होता है, मस्जिद में होता है। बाजारों में, गलियों में, रेड़ियों पर, स्टॉलों पर नहीं होता एहतिकाफ। अब ये कि जो ऑफ टाइम होते हैं बाद, जिसमें हल्के वगैरह नहीं होते, तो इसमें जैसे कि अब गली है फैजान मदीना के बाहर, तो वो दीनी किताब लेनी है मसलन, तो वो इस तरह के काम के लिए चला गया तो भी चलो आदमी समझे। तो बाकायदा सैर व तफरी की प्लानिंग करके आते होंगे बस, चलो कराची में रौनकें देखेंगे, समुंदर देखेंगे। अब पंजाब वाले खासकर, पंजाब में समुंदर तो है नहीं, नदियां तो हैं, दरिया तो हैं, तो अब रहमत का समुंदर हर तरफ बह रहा है, तो ये खारे पानी के समुंदर देखने क्या जाना था यार। तो इसलिए मस्जिद में पड़े रहना है, पड़े ही रहने से काम होगा, इधर उधर भटकना नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम शहीर अहमद अत्तारी रनछोड़ लाइन से। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि अक्सर लोग जो है कहते हैं कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, बुरा हूँ, बदकार हूँ, और बार बार ये कह रहे होते हैं, हर किसी से बात करते हुए ये कहते हैं, तो ये कहना कैसा? अल्लाह अल्लाह, अपने आप को गुनाहगार कहने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन ये बार बार कहना जो है ना, ये थोड़ा वैल्यू को डाउन करता है और सामने वाले को बोर करता है। मैंने ये भी क्या ऐब है कि बार बार आदमी मैं जलील हूँ, कमीना हूँ, बड़ा गुनाहगार हूँ, बहुत बुरा बंदा हूँ, गंदा हूँ, इस तरह लोग बोलते रहते हैं। तो इससे क्या आदमी को घिन आती है, मजा नहीं आता। तो कभी कभार रहने के कोई मौके की मुनासबत से, मौजू के हिसाब से अगर कोई बोलता है कि भाई मैं गुनाहगार आदमी हूँ यार, जरूरतन कह दिया तो वो चले, बार बार ना चले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद इसाक अत्तारी है। गारमेंट्स की फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है। प्यारे मुर्शिद की खिदमत में एक सवाल है कि रमज़ान मुबारक में तरावी के मसाइल पे जो है बहुत से लोगों की ये जहन बना हुआ होता है कि तरावी फ़र्ज़ नहीं है, तो मसरूफ़ियत की वजह से जो है तरावी नमाज छोड़ देते हैं या फिर जो है जमात से अदा नहीं करते हैं, तो ऐसा करना कैसा? तरावी फ़र्ज़ तो वाकई नहीं है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा ज़रूर है, और सुन्नत मुअक्कदा का एक आध बार तर्क बुरा और बार बार इसको छोड़ देना ये गुनाह है, गुनाह पर जहन्नम का अज़ाब। तरावी तो रमज़ान की बहुत प्यारी इबादत है और सिर्फ रमज़ान में की जाती है। अल्लाह हमें इसकी हिर्स नसीब करे, जज्बा नसीब करे, शौक़ नसीब करे कि ये इबादत तो बल्ले बल्ले, अल्लाह का करम है कि इतनी बड़ी नेमत दी और हमारे लिए मग़फ़िरत के ये ज़राए सब बनाए, तो इसको तो अदा करना ही करना चाहिए। और जहाँ कोई शरई तौर पर कोई रुकावट ना हो या वैसे ही कोई बड़ी मजबूरी ना हो, तो जमात भी ना ही छोड़े। बा जमात और ख़त्म कुरान करना ही सुन्नत भी तो है ना तरावी में, तो दिल लगा के तरावी पढ़नी है। दुनिया के काम धंधे तो होते ही रहते हैं, तो कोई उज़्र ना हो तो मतलब तरावी बा जमात ख़त्म कुरान के साथ अदा करें। आपका क्या तजर्बा है दुनिया में? वैसे तो अगर हम गौर करें तो बहुत अच्छा खासा मुसलमानों का तबका है जो मस्जिद की तरफ रुख करता है और तरावी का एहतमाम करता है। यानी हम शुरू से बचपन से देख रहे हैं कि माह रमज़ान आता है तो तरावी के लिए बिल्कुल पानी, कूलर और बड़ा एहतमाम होता है, और पता होता है कि आम नमाज़ों के मुकाबले में भी अलावा रमज़ान एक तादाद है जो तरावी के लिए आती है, और शायद हम कह सकते हैं कि लाखों लाख करोड़ों मुसलमान दुनिया भर में इस इबादत की तरफ रग़बत रखते तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक
اب اس میں بھی بس یار اللہ بس استقامت دے. اب آج چاند رات تھی نا, آج مسجدیں بڑی آباد ہوئی ہوں گی. کل کی فجر حضور, کل کی فجر میں بھی گلی میں ریل پیل ہوگی کیا. اب پرسوں دیکھنا پڑے گا کیا صورت ہوتی ہے. یہ بڑا مشکل ہے یار. استقامت ہے. رمضان شریف وہ پیارا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں ہم کو اس کی ہرس دلائی گئی کہ تم جانتے کہ رمضان کیا ہے, تو اس کی وہ تمنا کرتے کہ سارے سال رمضان ہوتا. ہم رمضان کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے. ہمیں ایسے ہی یار ہے کہ رمضان آئے گا مزہ آئے گا, اور ایک تراویح پڑی چھٹے پڑے, پہلا روزہ رکھ لیا چھٹی ہو گئی. بعض لوگ پہلا روزہ رکھیں گے, پھر یہ کہ جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لیں گے, 27 کا روزہ رکھ لیں گے. اس طرح بھی کرتے ہوتے کیا. یہ نہیں یار, پورے مہینے کے روزے فرض ہیں, اور رمضان شریف میں تراویح پورے مہینے کی سنت. کیونکہ وہ بعض لوگ 5 نمازوں میں تو 6 نمازوں میں 6 تراویح میں ختم قرآن کر لیتے ہیں. شاید یہ سمجھتے ہو کہ اب چھٹی ہو گئی. نہیں, چھٹی نہیں ہوئی. تراویح روزانہ ہے. تراویح سے بڑھ کر عشاء کا فرض ہے. تو ہمارے یہاں تراویح کی ہی بات ہوتی ہے, عشاء کے فرضوں کی بات نہیں. تراویح پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو. چلو اس میں تو سمجھے اپنے کہ انڈر شوٹ ہے کہ عشاء تو پڑھتے ہیں تراویح والے, لیکن یہ کہ وہ میری اتنی تراویح چھوٹ گئی تو اس میں یہ امکان قوی ہوتا ہے کہ ساتھ میں عشاء بھی چھٹی ہے, تو عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں. خیر 5 نمازیں پڑھنے والوں کی تعداد ویسے ہی کم ہے. الحمدللہ رمضان میں کچھ نہ کچھ اضافت ہوتا ہے, لوگ بڑھتے ہیں. اور یہ ہے تقریباً دنیا بھر میں یہ ہے کہ نمازیوں کی تعداد, خاص کر اسلامی ملکوں میں نمازیوں کی تعداد تو بڑھتی ہے, اور مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں الحمدللہ. اب عام دنوں میں اس طرح پورے مہینے کے لیے ہم تھوڑی بٹھا سکتے ہیں فیضان مدینہ میں, لیکن پورے مہینے کے لیے فیضان مدینہ میں رمضان میں ہزاروں آ ہی جاتے ہیں نا. خالی فیضان مدینہ نہیں ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی ایسے مراکز ہیں, مدنی مراکز, جہاں پر پورے مہینے کا اعتکاف کا سلسلہ ہے. اور 10 دن تو پھر لاکھوں عاشقان رمضان اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی کے ماتحت. اس کے علاوہ بھی بے شمار مسجدوں میں عاشقان رمضان جو ہیں وہ ماشاءاللہ اعتکاف کرتے ہیں, دنیا بھر میں کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اعتکاف بھی ایک بڑی پیاری عبادت ہے جو رمضان میں خاص کی جاتی ہے. وہ آخری 10 دن سنت موقدہ علی الکفایہ, یہ صرف رمضان میں ہے سنت موقدہ علی الکفایہ, آخری 10 دن. باقی اعتکاف کی اقسام الگ الگ ہیں, مطلب نظر کا اعتکاف ہوتا ہے, پھر منت کا, تو وہ سارا سال جن دنوں روزے رکھے جا سکتے ہیں ان دنوں ہوتا ہے کہ روزہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے. نفل اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. آخری 10 دن جو رمضان کے ہیں ان کے لیے روزہ شرط ہے, اور جو منت کا اعتکاف ہوتا ہے اس پہ بھی روزہ ضروری ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ جب دعا پڑھی جائے, اگر اسکرین پر بھی دکھا دی جائے نا تو یاد کرنا آسان ہو جائے گا. کوئی اسکرین شاٹ کرنا چاہے, لینا چاہے, اس کو بھی آسانی ہو جائے گی. کیونکہ میں نے ترغیب عرض کی ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ذہن بنائیے, اس کو یاد کیجئے, کوشش فرمائیے. اور امام صاحبان بھی اگر 5 نمازوں میں دوسری دعا میں یہ پڑھا کریں گے تو پڑھنا ایک خود سعادت ہے. اور جو زبان مصطفیٰ سے دعا نکلی, اس سے بہتر الفاظ ہم کہاں سے لا سکتے ہیں. تو یہ زبان مصطفیٰ سے نکلی بھی دعا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کو خوب پڑھنا چاہیے. رمضان شریف کے دنوں کی یہ خاص رمضان کی دعا ہے. صلو علی الحبیب. سوال آیا ہے, محمد. سوال آیا اور اس کو وہ معاف کیجیے گا, کل ایک تحیہ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا,
اس میں میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد افضل ہے، وہ غلط فہمی ہو گئی تھی میری. تو اس کا اصل مسئلہ جو ہے وہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 684 پر ہے. مسئلہ نمبر 4، ہر وقت غیر مکروہ میں، ایسا وقت جو مکروہ نہ ہو، جس میں نفل پڑھنا منع نہ ہو. بعض اوقات ایسے ہیں جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو ہر وقت غیر مکروہ میں یہ نماز یعنی صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ سکتا ہے. اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے پڑھے. میں نے ظہر کے بعد کا کہا تھا، تو وہ اس کو ایڈٹ کر لیجئے گا، اور اب اس کی جگہ یہ جملے جو ابھی میں نے عرض کیے وہ شامل کرنے ضروری ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. سوال کچھ اس طرح کا آیا ہے کہ جیسے ابھی کہہ رہے کہ ابھی تراویح کی جیسے بات ہو رہی تھی، تو اسلامی بہنیں گھروں میں ایک تو تراویح کی نماز، تو میں اس پہ کچھ پلس کر کے عرض کروں گا کہ اول یہ کہ یہ تراویح کی نماز کب پڑھ لیں. بعض اوقات اتنا ڈیلے کر دیتی ہیں وہ اپنی دیگر مصروفیات میں کہ پھر سستی کی وجہ سے تراویح رہ جانے کا بھی ڈر رہتا ہے. دوسرا ہے کہ یہ 4 کر کے پڑھنا، 2 کر کے پڑھنا، ایک ساتھ پڑھنا، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے لیے؟ اس میں ایسا ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کی فرض پہلے پڑھیں گے، پہلے فرض پھر سنتیں وغیرہ. تو اب تراویح کا وقت جو ہے اس کا ہو گیا نا، تو اب یہ کہ صبح صادق سے پہلے پڑھ لے. پوری رات اس کا وقت تو ہے. اب اگر کوئی اعتماد ہے، سوتا ہے اور جاگ کر میں پڑھ لوں گا اور پڑھ بھی لیتا ہے، تو اس کے لیے کوئی منع نہیں ہے. اس کو نہ گناہگار کہیں گے نہ اس کو یوں کہیں گے کہ مکروہ کام کیا. شرعاً بالکل درست ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک اعتماد ہو کہ میں پڑھوں گا یا پڑھوں گی. اب یہ تجربہ ہے کہ اب بھی تو ذہن ہوتا کہ پڑھوں گا یا پڑھوں گی، پھر یہ تجربہ کہ لیٹ ہوتا نا، پھر سستی ہو جاتی ہے. تو یا تو چھوٹ جاتی ہے یا کچھ رکعتیں چھوٹ جاتی ہے کچھ، تو پھر اس کو بغیر پڑھے سونا نہیں چاہیے، ہے نا، تاکہ یہ سنت اپنے ہاتھ سے نہ نکلے. اب رہا یہ کہ 2 4 رکعتیں، تو اب 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8، ہے نا، 8 پڑھ سکتے ہیں. رات میں جو یہ نوافل ہوتے ہیں نا، ان کے احکام نفلوں کی طرح ہوتے ہیں. تراویح کے احکام تقریباً نفلوں کی طرح ہیں. تو اب یہ کہ اس میں جب یہ 4 رکعت مثلاً پڑھی تراویح، تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ، یہ پہلی رکعت کا قاعدہ جو تھا یہ بھی ضروری ہے، سمجھے، فرض ہے. یہ اس میں بیٹھے تو اس میں التحیات اور درود شریف بھی پڑھے، چاہے تو دعا بھی پڑھ لے. اچھا، اب تیسری کے لیے اٹھا تو تیسری میں پھر ثنا، اعوذ، بسم اللہ، یہ پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ یہ پڑھنا ہے. اور آخری قاعدے میں بھی التحیات، درود شریف، دعا، یہ 4 ہو گئی. اگر 6 پڑھنا چاہتا ہے بالفرض تو پھر کھڑا ہوگا تو پھر 5ویں میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ. اس طرح 8 پڑھنا چاہتا ہے، 7ویں میں ثنا، اعوذ، بسم اللہ. مگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ ضروری ہے. التحیات میں بیٹھنا تو التحیات پورا ایک حرف اس کا پڑھنا ہے، اور بہتر وہ یہ کہ درود پاک بھی پڑھ لے. یہ اس میں سنت موقدہ جو ظہر کی ہوتی ہے پہلے پڑھنے کی، اس میں تحیاتوں کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا. ہاں، عصر و عشاء کی سنت قبلیہ، یہ سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں. ان میں 2 رکعت پر تحیاتوں کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور پہلی کے علاوہ تیسری میں بھی ثنا، اعوذ، بسم اللہ یہ پڑھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ نے بھی دوران وضاحت ایک جملہ فرمایا کہ تراویح ہے تو اس کے احکام نفل نمازوں کے مطابق اس کے احکام ہوتے ہیں. اب یار نفل ہی ہے نا یار، نفل اس کے، یہ وہ نفل نہیں ہے نفل کہ جس میں پچھانا نہ ہو. اس میں تو یوں ہے نا کہ جو تراویح کو ترک کر دے بلا وجہ شرعی اجازت کے بغیر تو اس نے برا کیا. اساءت، اس کو اصطلاح
یہ برا کیا. اور اگر بار بار اس کو چھوڑتا ہے تراویح کو تو سنت موقتہ کو بار بار چھوڑنا یہ گناہ ہے. یہ شرعی مسئلہ ہے, شرعی حکم. مسئلہ صحیح ہے. جی جی. یعنی کوئی یوں کہ نفل یہ نہ خالی خالی سختی کرنے کا کیا فائدہ ہے یار. تب جو دین نے جو اس معاملے میں حکم دیا ہے اسی حکم پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے. تراویح تو بہت بڑی سعادت ہے, خدا کی قسم یہ رمضان میں ملتی ہے. ہم لوگ بدنصیب ہیں, ہمارے دل نہیں لگتے یار, ہماری محرومیاں ہیں. لیکن یہ کہ مر کھپ کر بھی بندہ پڑھ لے یار. وہ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا, ان کے استاد محترم پیر و مرشد حضرت سیدی شاہ علی حسین رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے عرض کیا کہ حضور نماز میں دل نہیں لگتا. آپ فرماتے ہیں کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو پیر صاحب نے فرمایا پڑھتے تو ہو؟ تو عرض کیا کہ حضور پڑھتا تو ہوں. تو بولا بس پڑھتے ہو نا. جس کا دل لگتا ہے نا, جس کو مزہ آتا ہے نا پڑھنے میں, وہ تو مزے لیتا ہے, اپنے مزے کے لیے پڑھتا ہو. لیکن تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو نا, دل نہیں لگتا پھر بھی پڑھتے ہو. تو یوں مطلب یہ کہ تراویح میں دل نہ بھی لگے تو پڑھنا تو ہے ذرا, مر کھپ کے بھی چھوڑنی ایک رکعت بھی نہیں ہے. سب یہ بالکل آج پہلی راتیں نہیں پڑھی تو پڑھ لو ناظرین. اور یہ جیسے قسم کھانا مت, لیکن یوں سمجھو جیسے قسم کھائی ہے کہ کھانا چھوٹ جائے, کباب سموسے رہ جائیں, نو پرابلم. تراویح کی ایک رکعت بھی نہیں رہنی چاہیے. کہ رمضان کے علاوہ یہ سعادت نہیں ملتی. اچھا پھر اس کی قضا بھی نہیں ہے. آج رہ گئی تو یہ نہیں کہ کل پڑھ لوں گا, قضا نہیں ہے, گئی ہمیشہ کے لیے گئی اپنے ہاتھ سے. یہ بہت بڑی سعادت, بہت بڑی نعمت نکل گئی, تو اس کو دو ہاتھ سے پکڑ کے رکھو کہ ہم تراویح کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ وہ تراویح میں جنت میں لے جائے گی, وہ بھی آقا کے قدموں میں لے جائے گی جن کی یہ سنت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. راشد بھائی, ہم نے سنا ہے ماشاءاللہ آپ نے یہاں ڈسکاؤنٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے رمضانوں میں, کیوں کیا ہے؟ جی امیر اہل سنت کے کہنے پہ ہم نے 20% ڈسکاؤنٹ کا حساب کتاب رکھا ہے رمضان کی وجہ سے. تقریباً سبھی چیزوں پہ کھلے آئٹم پہ 20% ڈسکاؤنٹ ہے اور 10% پیکنگ کے آئٹموں پہ ڈسکاؤنٹ ہے. یہ پورے رمضان انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ چلائیں اس کو, رمضان کے آفر ہے. حضرت مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی بھی خاص دست ہدایت ہے, تو انشاءاللہ بس ان کی بات کو لبیک کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں. ہم آپ کو بھی کہیں گے جتنے بھی آپ مخیر کاروباری حضرات ہیں, اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہو سکے اپنی طرف سے حصہ ڈالیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیں. رمضان کریم ایک بڑا پروگرام ہے, اس کے لیے تقریباً 10% ڈسکاؤنٹ ہے ہمارے تمام آئٹمس کے اوپر, جس میں بیسن ہے, آٹا ہے, دالیں, چاول, چینی, گرم مسالہ جات, تمام قسم کے آٹے دستیاب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو پرچے وغیرہ حضرات مشترک حضرات آتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی خصوصی ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقصد خریداری کر سکیں, اپنی فیملی کے ساتھ اچھے طریقے سے روزہ افطار کر سکیں, سحری کی برکت حاصل کر سکیں. اچھا, یہ ڈسکاؤنٹ صرف ہول سیل والوں کے لیے یا 1 کلو آدھا کلو پاؤ لینے والے غریب ہیں ان کے لیے بھی ہے؟ سر آپ ایک چھٹاک لینے کے لیے آئیں, انشاءاللہ ہم آپ کو ایک چھٹاک کے اندر دیں گے. آپ 1 کلو لینے آئیں, ہم آپ کو 1 کلو میں دیں گے. دکاندار حضرات ہول سیل ریٹیل جو ہمارے پاس چل کے آگے, ہمارا عزم یہی ہوتا ہے کہ ہماری ذات سے ہماری بات سے خوش ہو کے جائے. اشیاء جیسے رمضان کے استعمال میں آتی ہیں, بیسن ہو گیا اور آٹا ہو گیا, چینی ہو گئی, ان چیزوں پر ڈسکاؤنٹ دیں گے. 10% کا سلسلہ رکھا ہے کہ رمضان میں ہر بھائی تقریباً جیسے سہولت سے کھا لے اور اس کو پریشانی نہ ہو. اور انشاءاللہ اور ہماری جو کوشش ہوگی تو ہم بھائیوں کی نہیں کریں گے. ہم امیر اہل سنت کی طرف سے آپ کو اتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. آٹا, دال, چینی پر 10% ڈسکاؤنٹ ہے, وہ بھی صرف رمضان تک, اور بقایا کمپنی کے آئٹموں پہ جتنا ہو سکے گا کریں گے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک ان کو روزی روزگار میں خیر و برکت دے. اور ساتھ میں کوئی یہ بھی تو کہہ دیتا کہ اب تو انشاءاللہ میں ہر رمضان میں یہ کروں گا, مجھے یہ سننے میں آیا نہیں ہے. اب انشاءاللہ یہ بھی آئے گا سننے میں. تو ہر رمضان کو کرنا ہے نا اپنے, خالی اسی رمضان کو کیوں. اور ابھی تک کسی کا یہ میری آواز نہیں ہے کانوں میں کہ سید صاحبان کے لیے آدھا ڈسکاؤنٹ, سننے میں آیا نہیں میرے. آئیں گے انشاءاللہ اس طرح کی تاثرات. اور وہ چھٹانک پر میں جو مسکرایا, تو چھٹانک میں شاید نیو جنریشن نہیں سمجھتی ہوگی یہ ہوتا کیا ہے. یہ ایک سیر میں 16 چھٹانک ہوتے ہیں. اب سیر بھی نہیں چلتا, اب کلو گرام چلتا ہے. تو چھٹانک یہ سمجھو کہ 50 گرام کے آس پاس ہوتا ہوگا. سیر کا 16واں حصہ ہے.
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दी बारगाह दे अंदर मेरा सवाल है कि जदों नमाज दा आखिरी टाइम हो जाता है तो बाज़ लोग उस टाइम नमाज पढ़ते हैं तो उन्होंने दा ये टाइम देख के बाज़ लोग कहते हैं कि वेले दी नमाज कवेले दियां टकरां, इन्हां दा ये कहना कैसा है ते आया कि उन्हां दी नमाज दुरुस्त है आखिरी टाइम दे अंदर पढ़ना? इस सवाल का उर्दू खुलासा ये है कि जब नमाज का आखिरी टाइम हो जाता है तो बाज़ लोग उस टाइम नमाज पढ़ते हैं। उस टाइम लोग उनको नमाज पढ़ते देखकर कहते हैं कि बेवक्त की नमाज वक्त के अंदर मारी जाने वाली टक्कर जैसी है। उनका ये कहना कैसा है? क्या उनका आखिरी वक्त में नमाज पढ़ना दुरुस्त है? अल्लाह अल्लाह। अब आखिरी वक्त किस तरह का आखिरी वक्त है ये देखना होगा। अगर वो जायज़ वक्त है, मकरूह वक्त नहीं है, जैसे कि समझो कि असर की नमाज गुरूब आफ्ताब करीब आ गया, 20 मिनट रह गए मिसाल के तौर पे, इससे भी कम रह गए, तो अब ये आखिरी वक्त जो आया इसमें बिला वजह इतना लेट करना नमाज को, उस दिन की असर को, ये गुनाह है, हराम है। मजबूरी हो गई तो गुनाह नहीं है। किसी वाकई हो जिसको शरीयत मजबूरी तस्लीम करे तो फिर गुनाह नहीं है। अच्छा, फिर भी नमाज जैसी आला इबादत फर्ज, इसको लफ्ज टक्कर ये बोल रहा, अगर माज़अल्लाह कोई नमाज कज़ा करके भी पढ़ता है तो नमाज ना, उसको ये तो नहीं कहेंगे ना कि नमाज नहीं है, तो ये टक्कर नहीं है। टक्कर बॉल को मारते हैं, बाज गुस्से में आके दीवार को मारते होंगे, नमाजी टक्कर नहीं मारता, अपने रब को सजदा करता है। तो ये जुमला ना कहा जाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तफसील वही है जो आपने बयान की है। इसी तरह जैसे मगरिब के आखिरी वक्त तक इसको बगैर किसी वजह के मौखर कर देना ये भी मकरूह है। हर नमाज को या मगरिब के बारे में ये है कि मगरिब जी सितारे करीब करीब आ जाएं तो इस तरह, और मकरूह तहरीमी है जी बिला शरीयत जिसको मजबूरी तस्लीम करे, ऐसी मजबूरी हो तो हरज नहीं है कि वो आदमी मजबूर है, वरना है जानबूझकर इतनी देर ना करे। इसी तरह जो आपने बयान की तफसील इसी कि जानबूझ के अगर कोई असर की नमाज को मौखर करता है तो फिर वो हदीस पाक में उसके लिए फरमाया गया कि मुनाफिक जो है वो इंतज़ार करता रहता है असर के आखिरी वक्त का, फिर जब सूरज जर्द हो जाता है तो वो मुर्ग की तरह ठोंगे मारता है। और ये कि बाज़ों का ऐसा होता है कि वक्त में शक आ जाता है, तो ये भी मकरूह तहरीमी है कि वक्त में शक आ जाएगा, वक्त है कि चला गया, तो इसलिए नमाज दुरुस्त वक्त में पढ़ी जाए। लेकिन मैं इस बात को तो कहूँगा, मैंने कहा कि बिल फर्ज को कज़ा भी कर दे यार, तब भी इसको टक्कर नहीं कहेंगे कि सजदा रब को है, नमाज है, ये टक्कर नहीं है। नमाज की बेअदबी ना की जाए। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। सवाल मौसूल हुआ है कि सवाल कर रहे हैं, जिसके कान में सुराख हो उस सुराख में भी पानी बहाना क्या फ़र्ज़ है, और हमें कैसे पता चलेगा कि सुराख में पानी पहुंच गया है? आया कि इस कान से बाली या टॉप्स वगैरह निकालना ज़रूरी है पानी पहुंचाने के लिए? कान का पर्दा फट जाता है, सुराख शायद उसी को बोल रहे हैं। अच्छा, ये कान, हाँ बाली का कान, हाँ ये अगर कान का सुराख खुला हुआ है बिल्कुल, इसमें तो पानी बहाना होगा। अब बाली पहनी है तो भी निकालनी होगी, और अंदर जैसे औरतें पहनती है इयरिंग वगैरह, तो ये निकाल कर भी इनको पानी तो बहाना पड़ेगा। मर्दों में देखा जा रहा है, ये रुझान बढ़ता जा रहा है कान में बाली पहनने का, या इस तरह के जो भी जेवरात होते हैं औरतों वाले, ऐसा लग रहा है। अब पहले इतना नज़र, पहले बाद औक़ात बाज़ लोगों को होता था तो पूछते थे तो या पूछते बगैर भी पता चल जाता था कि मन्नत वगैरह के तौर पे थे, तो उनको भी समझाया जाता था। लेकिन अब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, स्पेशली जब हम बाहर निकलते हैं और आउट ऑफ कंट्री जाते हैं वगैरह, एयरपोर्ट पर बाद औक़ात ये ज़्यादा मंजर नज़र आता है कि ऐसा लग रहा है कि फ़ैशन चल ही है ये मर्दों के कानों में बाली पहनने की, ऐसा लग रहा है मुझे। अल्लाह, जैसे दाढ़ी का फैशन चली थी ना, इधर से तराश खराश यूं करो,
تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بالی کی کان میں مرد بڑھ گئے, نوجوان بڑھ گئے اس کے اچھا اندر. میں نوٹ نہیں کیا تو میں نے کافی نوٹ کیا ہے. چین بہت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ چینیں پہننے کا رجحان بڑھ گیا لاکٹ کے ساتھ, اور یہ بڑھ گیا. اور جیسے وہ پہلے بھی ہم کہتے تھے وہ جو چٹیاں وغیرہ, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رجحان بڑھ رہا ہے. اب ظاہر ان میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ اگرچہ اس حلیے میں ہوتے ہیں, ہمارے قریب آتے ہیں, محبت کرتے ہیں, بڑی عقیدت سے پیار سے مل رہے ہوتے ہیں, تو لگتا ہے کہ دین سے اور مذہب سے اور اس طرح اس کو محبت بھی ہے, تب ورنہ تو کیوں قریب آتا, کیوں بات کرتے ملتے. تو کبھی ایسا موقع ملے تو بات ہو جائے, لیکن ہر کوئی نہیں ہوتا. تو انہیں کیسے ان کے اندر یہ ڈالا جائے؟ چلیے, بالی جو کان میں پہننا ہے کیا عورت کی مشابہت کہلائے گی نا, تو اصل وہ ایئرنگ کانوں میں پہننا, بالیاں پہننا, تو یہ ہے عورت کے لیے, عورت کی مشابہت. اور حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے. یہاں ویسے یہ حدیث درست ہے, لیکن یہاں وہ آئے گی کہ جس نے جس مرد کی مشابہت کی اس عورت پر لعنت, اور جو عورت مرد کی مشابہت کرے اس عورت پر لعنت. یوں مطلب مذمت ہے اور شرعاً یہ گناہ ہے کہ عورت مرد کی اس طرح نقل کرے اور مرد عورت کی نقل کرے. تو یوں مردوں کو یہ بالیاں نہیں پہننی چاہیے. اسی طرح گلے میں لاکٹ جو پہنتے ہیں یہ بھی عورتوں کا ہے, مرد پہنتے ہیں. پھر اس میں خرابی ایک اور بڑھتی ہے کہ سینہ کھلا رکھتے ہیں, سینہ کھلا رکھتے ہیں تو پھر تھوڑا اکڑتے ہیں, یعنی خرابی در خرابی در خرابی. تو یہ ساری باتیں اچھی نہیں ہیں. تو یوں گلے میں لاکٹ پہننا, مرد کا یہ دھات کا میٹل کا لاکٹ جو پہنتے ہیں یہ بھی گناہ کا کام ہے. یہ بھی نہیں, ہاتھوں میں بعض کڑے پہنتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. تو ان سب سے مطلب ہے کہ بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. طرح طرح کی اسٹیل کی انگوٹھیاں, تو وہ مختلف طرح کے اپنے رنگ پہن لیتے ہیں, کیڑوں اردو میں کیا بولتے ہیں, رنگ انگوٹھی, چھلا 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 چھلا, چھلے پہ ہم میمنی میں کیڑوں بولتے ہیں, کیڑوں. تو یہ کیڑے پہنتے ہیں, اس کے چھلے رنگ. تو یہ سب جو ہے نا یہ نہیں پہننے, مردوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. مرد صرف پہننا چاہے تو ایک انگوٹھی چاندی کی, کسی اور دھات کی نہیں اور میٹل کی نہیں, صرف چاندی کی, 4.5 ماشے سے کم وزن ہو, وہ گرام میں رینج نکل جاتا ہے. وہ گرام میں بتاتا ہوں کہ یہ پرانا ناپ ہے 4.5 ماشے, اب یہ نہیں چل رہا, لکھا ہوا یہ 4.5 ماشے, گرام نکالیں علماء نے. حضور یہ گرام آ رہا ہے, تو آپ جیسے یہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور, اسی کو آپ اگر کنٹینیو کر لیں. ایک اور پرابلم اس میں جو آیا ہے بغداد شریف میں پچھلے سال اس جو گزرا 11ویں شریف کا, تو ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اور میں ہاتھ دوڑ کے باہر نکل رہا تھا, تو وہ انتظار کر رہے تھے. تو اس سے ایک رات پہلے میرا بیان تھا, تو وہ بیان میں میں آپ کا بیان سنا وغیرہ, خوش ہو رہے تھے, اچھی انداز سے انہوں نے ملاقات کی, 11ویں شریف منانے کے لیے آئے تھے. اب کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں انگلیوں میں انگوٹھیاں, ایک یا دو شاید 2 لاکٹ یا 2 انہوں نے گلے میں چینیں اس طرح کی پہنی ہوئی تھی, کچھ کڑے اور وہ عجیب بہت مختلف, بالکل مختلف. تو اس میں مجھ تھوڑی انہوں نے عقیدت محبت کا جس طرح اظہار کیا, تو مجھے کہ اسلام میں نے اشارہ کیا کہ ہو سکے تو نیکی کی دعوت دے دو. تو میں ان کو الگ سے لے گیا اور ان کو نیکی کی دعوت دینی شروع کی. تو پھر انہوں نے مجھے گنتی کرایا نا, یہ یہاں کے دربار کا, یہ وہاں کے دربار کا, تو یہ وہاں سے آیا ہے, تو یہ وہاں سے آیا ہے. تو آپ کو دربار کا حوالہ دے گا, تو کوئی کہاں کا حوالہ دے گا, تو کوئی مدینے کا بھی حوالہ دے گا کہ میں مدینے سے لے کر آیا ہوں. تو خیر الحمدللہ میں نے ان کو عرض کیا. تو 1 یا 2 گھنٹے کے بعد جب میری ان سے ملاقات ہوئی, تو ماشاءاللہ سر پر ٹوپی تھی, بال سیدھے تھے, اور سارا کر کے کرتا شلوار پہن کے میرے کو یہ ملے. کیا بات. تو کہا کہ وہ بس آپ نے سمجھا دیا. اس کے بعد آپ مجھے نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا, ایسا ان کی گفتگو سے میں نے اندازہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں
اس کے یہ شرعی احکام اور شرعی مسائل ہیں. بالکل میں کہہ سکتا ہوں شاید 92% میں صحیح ہوں گا، مگر 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد اس کو میرے ساتھ اسلام بھائی بھی تھے، ان کو بھی اتنی خوشی ہوئی کہ اور 1-1.5 گھنٹے میں اتنا فرق آ گیا، ٹوٹل چینج ہو گئے وہ الحمدللہ. تو ایسا لگا کہ شاید ایک تعداد کو اس کے شرعی احکام یا شرعی مسائل نہیں پتا کہ یہ مزار یا دربار یا فلاں جگہ سے لی ہوئی چیزیں، پہنی ہوئی چیزیں، کلائی میں، انگلیوں میں، گلے میں، یہ سب چلے، ان کو یوں ایسا ہوتا ہوئے گا. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں نہیں ماشاءاللہ، مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کی زبان میں اثر اور بڑھائے. تو سمجھانا بھی ایک سمجھانے کا بھی انداز ہوتا ہے، پھر سمجھانے والے کا اپنا قد بھی ہوتا ہے، اس کا امپریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ، کیونکہ وہ متاثر ہو چکا تھا، وہ اس کی بات سمجھ میں آ گئی جلدی. اللہ کرم فرمائے اور ان کو استقامت دے، آپ کو جزائے خیر دے. اس میں ظاہر ہے کہ وہ شریعت کا حکم دیکھا جائے گا. یعنی پہلے وہ کیا اسٹیل کی انگوٹھیاں، چھلے وغیرہ میں دیکھتا تھا تو بولتے تھے ہم مدینے سے لائے، مدینے سے آیا ہے. تو میں پھر سمجھاتا تھا، میں نے مدینے شریف میں تو ٹی وی بھی ہوتے ہیں، گناہ بھرے چینل بھی دیکھے جاتے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ. تو کیا مدینے میں اس لیے جائز ہو جائے گا؟ ذرا اگلا کیا جواب دے گا؟ یوں کر کے میں سمجھاتا تھا کہ یہ مدینے سے یہ چیز نسبت رکھتی، یہ نہیں دیکھا جائے گا، مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا، ان کی شریعت دیکھی جائے گی کہ ان کا حکم کیا ہے، یہ کیا فرماتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. تو یوں مطلب یہ کہ مزارات سے بھی، اب مزارات پر بیٹھے ہوتے ہیں لے کر بیچنے والے، تو بیچارے اس سے یہ منڈا جاتے ہیں، لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، وہ بیچارے پھیل لیتے ہیں کہ مزار پر ہے، اور لمبی لمبی لٹیں ہیں اس کی، اور حق ہو کا نعرہ لگائے تو جھٹکا کھا کے جیب میں ہاتھ چلا جائے گا، جو بولے گی اس کو دے دے، اور انگوٹھی انگوٹھا اٹھا کر. تو ایسا نہیں ہے، تو حکم شریعت دیکھا جائے گا. بعض لوگ پہنتے ہیں، یعنی یوں صوفی منش نظر آتے ہیں، تو کئی انگوٹھیاں بیچارے پہنے ہوتے ہیں. اب ایسوں کو تو اگر سمجھانا بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہوتی، سمجھائیں تو گلے پڑ جائے. ایک بار بہت پرانا واقعہ ہے، کافی سال پہلے، کوئی 1-2 لڑکے دیکھا جوان تھے، تو وہ اسی طرح کا کچھ تائی صاحب کے طرف، میں نے جیسے ہی چھیڑا نا ان کو، بولنا ہمارے پیر صاحب پہنتے ہیں، میں خاموش ہو گیا. میرے پاس کوئی بولنے سے کہیں تھا ہی نہیں گیا. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. دیکھو پیر ہو، صوفی ہو، کوئی بھی حکم شریعت علماء بتائیں گے، اور پیر کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے، عالم ایسی حرکتیں کرے گا نہیں. پیر اگر عالم نہیں ہے، بھلے کتنا خاندانی شخص ہے، بے شک سید سادات ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن سید ہونا یہ پیر کے لیے کافی نہیں ہے، نہ شرط ہے نہ کافی ہے. پیر کے شرائط اور ہیں، امامت کے شرائط اپنی جگہ پر ہیں. کوئی سید صاحب ہیں تو آپ بولو کہ سید صاحب ہیں تو نماز پڑھا دیں، تو یہ نہیں ہوگا. سید صاحب امامت کے شرائط پر پورے اترتے ہوں گے تو پڑھا سکیں گے. انڈرسٹوڈ ہے. مطلب انجینئر آپ ہیں تو ہم آپ کو انجینئرنگ کا کام دیں گے. آپ ڈرائیونگ جانتے ہیں تو اسٹیئرنگ آپ کے حوالے کریں گے. آپ بولو میں اعلیٰ نصب کا اور عالی حسب کا ہوں تو ہم آپ کو یہ دے کر اپنی جانیں خطرے میں نہیں ڈالیں گے کہ یار نہیں جا کے ٹکرا دے کہ ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ نہیں چلے گا. لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، تو جو جس کا کام ہے اسی کو ساچے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو شریعت کے خلاف انگوٹھیاں، تو ایک انگوٹھی صرف چاندی کی پہننا جائز ہے مرد کے لیے جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم. 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام، 4 گرامز 374 ملی گرامز سے کم، 4.5 ماشے سے کم، تو ان سے کم. تو آپ مثلا سمجھو کہ 4 گرام 373 ملی گرام، تو یہ صحیح ہو گیا. 474 تو یہ غلط ہو گیا، اس سے اوپر تو وہ غلط ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا.
तो इस तरह मतलब है कि चांदी की अंगूठी पहनी जाए। अच्छा, इसमें भी फिर जरूरी है कि एक नग हो, नग स्टोन वगैरह, स्टोन हो या प्लास्टिक का भी चल जाएगा, कोई भी हो, तो वो नगीना ये जरूरी है, इसके बगैर भी नहीं पहन सकते। चांदी का जो वजन बयान किया गया, इसके अलावा कम की तो जैसे 4 ग्राम 374 मिलीग्राम से कम की तो पहननी ही है, और कम कितना भी हो इसकी कोई कैद नहीं है, पूरे या ज्यादा की नहीं पहन सकते। अच्छा, इतने ही वजन में जो जायज वजन हो उसकी भी 2 नहीं पहन सकते, एक ही पहननी है, ठीक है ना। और उसमें भी नग हो, ये भी जरूरी है, नग एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो, वरना नहीं पहन सकते। और नग हथेली की तरफ रखना है, मर्द के लिए नग हथेली की तरफ हो, औरत आगे रखे, आगे रखे। लेकिन हम सारे मर्द तकरीबन आगे रखते हैं, नाजायज नहीं है, लेकिन तरीका ये लिखा है कि औरत मर्द का नगीना जो है ये हथेली की तरफ हो। अच्छा, अब लोग इसको समझते हैं कि ये सुन्नत है अंगूठी, तो मुतलक्कन ये सुन्नत नहीं है अंगूठी। सुन्नत होती तो मैं भी सादत हासिल करता, सुन्नत नहीं है अंगूठी पहनना। सुन्नत किसके लिए? सुन्नत जज है, जैसे काजी मोहर लगाता है उससे, तो मुफ्ती साहब हैं मोहर लगाते हैं उससे, तो जिनको मोहर की जरूरत है लगाने की, पहले अंगूठियों से मोहर लगती थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अंगूठी मुबारक मोहर वाली थी, और मोहर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहर नबूवत मशहूर है। तो ये लिखा होता फारूक आजम के उसमें कफा बिल मौत वाइजा लिखा था मोहर में। तो जब मोहरें लगती थी, तो जो मोहरें लगाते हैं अंगूठी से, उनके लिए मोहर लगाने के लिए ये पहनना सुन्नत। अच्छा, अब जो मोहर नहीं लगाते, अब मुफ्ती साहब स्टैंप लगाते हैं, एक बात है, अब तो कंप्यूटराइज्ड सारा निजाम हो गया, स्टैंप भी कंप्यूटर लगा देता है, अपने को जहमत नहीं होती उठाकर लगाने की। तो ऐसी सूरत में अब अंगूठी मुफ्ती साहब के लिए भी सुन्नत नहीं है। हाँ, मोहर लगाना चाहे कि मैं ये सुन्नत जिंदा करूं, मैं लगाऊं, तो अब इनके लिए सुन्नत है। इस तरह काजी जज, तो कहीं भी अब ये अंगूठी से मोहर का सुना नहीं कोई लगाता हो। ताहम ये कि अंगूठी पहनना जायज है, जायज अंगूठी जो मैंने बताई ना, उसका पहनना जायज है, मगर हालात ने लिखा कि बेहतर नहीं है, बेहतर फिर भी नहीं है। और तो सुन्नत कहना तो बड़ी जरूरत है इसको। सुन्नत हुई मखसूस अफराद के लिए मखसूस अंगूठी, जो मैंने अर्ज की। ये अगर आपको हिफ्ज हो जाएगी नहीं बातें, तो इंशाल्लाह रहनुमाई होगी। लेकिन अब जो सूफी तरह के नजर आते हैं ना, वो इनसे झगड़े मत करना, क्योंकि आप समझा नहीं सकोगे। आमतौर पे आपकी उम्र कम होती है, हम जैसों से शायद वो नहीं टकराएंगे, चुप हो जाएंगे, या बोलेंगे तो शायद सुनेंगे। मगर हम भी ज़ाहिर है हमारा काम उलझना और मुनाजरे बहसें करना आदत नहीं है मेरी, इससे कतराता हूँ। इससे मतलब बाज़ औक़ात फिर मजीद खराबियाँ बढ़ जाते, अगला नहीं मानता, तब दुआ खैर और क्या, अल्लाह हिदायत दे। अब मनवाना हमारा मैटर भी नहीं है, हम पर वाजिब भी नहीं है, कंपल्सरी भी नहीं है, इसको मना के छोड़े, अंगूठियाँ खींच के निकाल कर ही छोड़े, तो समझा सकते, नहीं मानता तो क्या कर सकते, दुआ करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईदैन में, ईद, बकरीद, ईद उल फित्र जो रमजान शरीफ के बाद आते हैं तशरीफ लाती है, ईदों में ये अंगूठी मर्द के लिए एक जायज अंगूठी, ये पहनना मुस्तहब है, मुस्तहब, ये सवाब का काम है अगर मुस्तहब की नीयत से पहनेगा तो। इसके अलावा और कोई मुस्तहब मौका इसका मुझे याद नहीं है, शायद है भी नहीं, पढ़ा हुआ नहीं है मेरा कि मना है। बेहतर है कि बच्चे ना पहने, आला हज़रत के फतवे का खुलासा ही है। देखो कोई पहने उसको छेड़ना नहीं है, जो गुनाह नहीं है ना, जायज अंगूठी पहनता तो ठीक है, भले पहने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब भी बिकती होगी अंगूठी, मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बिकती है,
کہ اس میں اعلیٰ حضرت کا تعویذ ہے. یہ میرا دعوت اسلامی سے پہلے کا تجربہ ہے. یہ واٹ از دس؟ اعلیٰ حضرت نے تو اس پہ لکھا ہے کہ تعویذ بیچنا قادریہ سلسلے میں ناپسندیدہ ہے. ناجائز نہیں لکھا، ناپسندیدہ ہے. اعلیٰ حضرت کیوں دیں گے تعویذ کہ اس کو بیچو؟ پھر اعلیٰ حضرت نے کسی ایک کو عطا فرمایا ہوگا کہ چلو وہ انگوٹھی میں رکھ لو بالفرض، کہ بطور علاج ضرورتاً اس کو عطا فرمایا. اب اس کی کاپی کر 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 کے اس کی دکانیں کھول لینا اور میرے اعلیٰ حضرت کو کیش کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بکتی یہاں بھی بکتی ہوں تو کوئی تعجب نہیں ہے. پہلے بکتی تھی ہمارے یہاں بھی، اب نہیں بکتی. اب میں نے چند بار رد کیا اس کا پہلے کہ یہ مطلب اپنی سمجھ میں آتا نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایسا دھندا کسی کو بتا دیں کہ میرے تعویذ بیچو. خود کبھی نہیں لیا تعویذ. اتنے اعلیٰ حضرت تعویذ کی اجرت لینے کے مطلب اپنے لیے خلاف تھے. آپ کا تقویٰ تھا کہ ایک بار کسی نے حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں وہ ایک مٹھائی کی ہنڈیا پیش کی. پہلے ہنڈیا ہوتی ہوگی غالباً، اب جیسے مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا اور اعلیٰ حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی کوئی کام؟ نہیں حضور. نہیں کام ہو تو بولو. نہیں سرکار بس زیارت. اب وہ آپ نے وہ مٹھائی جو تھی وہ گھر کے اندر بھجوا دی. اب وہ بولا جو لایا تھا تعویذ، حضور تعویذ چاہیے. تو آپ نے وہ مٹھائی منگوا لی واپس. تعویذ اس کو دیا، مٹھائی واپس دی. فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. اسی لیے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی کام ہے تو بتا دو. آپ نے جب صرف میں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے، تو اندر بھجوائی تھی. مگر یہ تحفہ نہیں تھا، آپ کو تعویذ چاہیے تھا. تو اعلیٰ حضرت ایسے تھے. لیکن جو تعویذ کے پیسے لیتا ہم اس کو گناہگار نہیں بولیں گے کہ لڑائیاں کرنا شروع نہ کر دیں. ناجائز ہے، حرام ہے، فتوی نہیں دینا. ہم لوگ قادری ہیں، ہمارے قادری سلسلے میں، قادری رضوی سلسلے میں یہ چونکہ اعلیٰ حضرت نہیں لیتے تھے، ناپسندیدہ اس کو سمجھتے تھے، تو ہمیں بھی نہ لینا چاہیے اگر جو تعویذ کرتے ہیں ان کو بھی. لیکن اگر کوئی لیتا ہے گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. لیکن یہ بتا دوں جو لیتا ہے نا، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تنفیر کی صورت تو ہے اس میں. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے میری باتوں کا بھی برا منا رہے ہوں گے کہ یہ کیا بول دیا اس نے. ارے بھائی دوا خریدتے ہو کہ نہیں یار؟ دوا خریدتے ہو نا، تو یہ دوا ہے. تعویذ ایک علاج ہے. یہ لکھتا ہے، کاغذ دیتا ہے، وقت دیتا ہے. اس نے سیکھا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے. اتنا ہے کہ مطلب جو ڈاکٹر ذرا ڈیل کرتا ہے کہ بابا جی یہ عامل ڈیل کر رہا ہے، اور جو جائز طریقے پر تعویذ کے پیسے اگر یہ لے رہا ہے، تو شریعت نے جب اجازت دی ہے تو اس کی مخالفت کرنے والا ہو آ رہی ہو تو کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ناجائز نہیں کہا، پسند نہیں فرمایا. اعلیٰ حضرت کی پسند ہماری پسند. ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا ماشاءاللہ معتکفین کی ایک تعداد آ گئی ہے، مسجد بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو رہنا تو مسجد میں تو پہلے ہی کچھ میں نے عرض کیا تھا، ٹھیک ہے نا. اب مسجد میں رہنا ہے تو کچھ مسجد کا خیال بھی رکھنا ہے. فیضان نماز پیج نمبر 243 سے کچھ مسجد کے آداب عرض کرتا ہوں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں ہے. مسکرانے میں آواز نہیں نکلتی، یہ مسکرانا ہے، یہ حرج نہیں ہے. اب اتنی آواز نکلی کہ جیسے خود سن لیا تو یہ ہنسنا ہے، اس کی اجازت نہیں. قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اور پھر ہاں کر کے ہنستے، قہقہ لگا کر، تو یہ مطلب نہیں اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرا ہو تو وہ بھی سن لے، دوسروں تک پہنچ جائے، تو یہ قہقہ کہلاتا ہے. تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگایا بھی نہیں ہے قہقہ. مسجد کے علاوہ بھی مسجد میں تو ہنسنا بھی ثابت نہیں ہے، مسکرانا، ٹھیک ہے نا. تو قہقہ تو لگانا ہی نہیں، ہمیں عام عادت نکالنی ہے اگر ہے تو، ٹھیک ہے نا. تاہم یہ کہ مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے.
وہ تو ایسی باتیں بھی نہ کی جائیں, بعض مقررین بھی چٹکلے اور ہاں 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 کر کے لوگ, نہیں نہیں, یہ مسجد ہے, مسجد میں یہ دندے نہیں چلیں گے زور زور سے ہنسنے کے, ٹھیک ہے نا. کوئی ایسی بات مقرر بعض وقت کر دیتا ہے, ہم لوگ بھی کر دیتے ہیں, لیکن یہ کہ ہنسنا نہیں چاہیے زور سے, کیونکہ ہنسے گا وہ خود پھنسے گا نا. ہم نے بول دیا اور بولنا وہ جائز تھا, اور کوئی کسی کو ہنسی نکل گئی وہ الگ چیز ہے, قصداً جان بوجھ کر نہیں ہنسنا چاہیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسی احتیاط کی جائے مسجد میں بیان میں کہ ایسی باتوں سے بچا جائے جس میں لوگوں کی زور سے ہنسی نکلے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. یہ اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا, دوسرے سے لے کر جو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ غمز العیون جلد 3 صفحہ 190 کا حوالہ ہے. نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. مسجد میں ریح نبریک پوائنٹ خارج کرنا منع ہے. مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمانوں کو پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. شور میں تو یہ بڑا بچہ بھی ہو اور شور مچاتا ہے تو اس کو بھی مسجد میں لائیں تو اس کو فوراً دے جائیں. مسجد میں لانے والا گناہ گار ہے, اگر لاتا ہے پتہ کہ شور مچاتا ہے, یا اکیلا ہے تو صحیح ہوتا ہے, دوسرا مل گیا تو یہ دونوں اللہ گلہ کرتے ہیں مسجد میں شور مچاتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. تو آج کل تراویح میں شاید یہ پرابلم ہوتا ہوگا, شروع ہو گیا ہوگا. آج تو زیادہ ہی بچے ہوں گے گھر میں مسجدوں میں, اور نمازوں میں بڑی بیچاروں کو تکلیف ہوئی ہوگی. نمازوں میں تکلیف ہو یا نہ ہو, مسجد کا بھی احترام ہے نا, اس میں بھی شور شرابے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں پاگلوں کو یا ان عصب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں, ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو, لانا گناہ ہے. اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے, شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. 7, فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش, دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں. اس پر شاپر دکھا رہے, واہ ماشاءاللہ, مدینہ مدینہ. مسجد کا کچرا یا کچرا کنڈی میں ڈسٹ بین میں ڈالنے کے بجائے کسی صاف ستھری جگہ پر, پاک جگہ پر ڈال دیا جائے. ماشاءاللہ. تو جو نہیں رکھتے وہ بھی رکھیں, اب اعتکاف میں یہ کام بھی ایک سنبھال لیں. کچھ نہ کچھ کچرا وغیرہ مسجد میں وہ ہرتا پھرتا رہتا ہے, تو اس کو لے کر ماشاءاللہ. آپ مسواک دکھا رہے ہیں, ماشاءاللہ. مسواک, ہاں مسواک سے دانت صاف کرنا ہے, مسجد میں جھاڑو نہیں دینا ہے. ٹھیک, انشاءاللہ اس کی بھی باری آئی ہے. یہ شاید توجہ دلا رہے ہیں کہ مسواک کی بھی ترغیب دلائی ہے. تو ابھی ایک ٹاپک چل رہا ہے نا, انشاءاللہ کبھی اس کی بھی باری اللہ کرے گا آ جائے گی. مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے. حوالہ جذب القلوب صفحہ 222. اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے. البتہ فنائے مسجد میں
قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں۔ مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تن کے نوچنے سے پرہیز کیجیے۔ ہر جگہ مثلاً کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے دری میں دھاگا نوچتے رہیں گے، ویلیو کم ہو جاتی ہے اس سے۔ ایک بھی دھاگا آپ نے نوچ لیا تو اس کی قیمت میں کمی آ گئی نا۔ مسجد ہو یا گھر ہو یا کسی کے گھر گئے ہوں، یہ کام نہیں کر رہا ہے۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جانے کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تلاوت و نعت، باجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سوتے کو ایذا یعنی تکلیف پہنچے، مکروہ ہے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مسجد میں نعرہ لگا تو سکتے ہیں ضرورت کے موقع پر، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جیسے فرض نماز پڑھ کے بھی بعد نعرہ شروع پہ سمجھاتے اب ایسا ہو نہیں رہا، اس سے پہلے کبھی کبھی ہوتا تھا، وہ شروع ہو گئے، تو اس سے نہیں، نعرے نہیں لگانے مسجد میں۔ کبھی بیان میں کوئی واقعی سا پرجوش نکتہ آ گیا اور لگا دیا نعرہ، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک طبقہ ہوتا ہے سیریس جو مسجد میں آتا ہے، وہ ان چیزوں سے تھوڑا دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، مزید یہ کہ جیسے کہ میں حاضر ہوتا ہوں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، مجھے اپنی مثال دینی پڑ گئی، تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب رش، اس وقت تو رش بھی ہے، تو ابھی آگے بڑھ گئے، اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، آگے تو بڑھ گئے، تھوڑا ہاتھ بھی لے رہا نہیں ہے، اب بیٹھنے کی باری ہے، اب کیا ہوگا؟ اب گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا، آئے تیری جگہ، آئے میری جگہ، آئے ہٹ جا، یہ دندے بھی شروع ہو جاتے ہوں گے جو مطلب مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث، مسجد کا احترام کی پامالی کا سبب ہے نا۔ تو اس لیے جہاں بھی رش ہو، جب بھی مسجد ہو، رمضان ہو نہ ہو، کوئی بھی آپ اجتماع میں ہو، کہیں بھی ہو، تو کسی کے استقبال کے لیے اٹھنے کی نوبت آ گئی تو اٹھ کر پھر اپنی جگہ سے نہ ہٹے، بلکہ بھیڑ میں تو میرا اپنی تو یہی ہے کہ یعنی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے اس طرح ہی اٹھ جاتے ہیں، آئی ڈونٹ لائک اپنے لیے، اور جو پسند کرے وہ اس کے لیے ہے بھی خطرہ۔ یہ حدیث پاک میں وعید بھی ہے کہ جو یہ پسند کرے، جو یہ چاہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کوئی بھی عالم دین یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میری رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہو جائے کرو۔ یہ ٹیچر لوگ سکھاتے ہوں گے، یا سر کر کے آئی ایم کمنگ سر، وہ لوگ کھڑے طلبا کھڑے ہوتے ہوں گے، اس کو اپنے چھیڑتے نہیں ہے، میں نے چھیڑ دیا واپس لے لیتا ہوں۔ تو اب یہ دنیا کے اصول ہے، اور بھی اداروں میں ہوتا ہوگا ایسا کہ جب سر، چاہے وہ سراپا شر ہو، وہ آتا ہوگا تو اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہوں گے۔ یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہوں گے، لیکن بہرحال جو مسئلہ ہم نے عرض کیا نا، اپنی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کی خواہش پسند کرے گا لوگ، یہ وعید ہے حدیث پاک میں، یہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب یہ تو ہو گیا نا کہ اب آپ نے کھڑے نہیں ہونا ہے میرے لیے، یہ فور ایور میری درخواست ہے، آج کے لیے نہیں ہے، یہ حفظہ بہت کمزور ہے، کل بھول جائیں گے۔ پھر بالفرض کل تراویح کے بعد اگر میں آیا نا تو کوئی بھروسہ نہیں ان کا، یہاں تک عصر کی نماز کے بعد بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ ارے مغرب کی نماز کو دیر کتنی رہ گئی ہے، پھر جو پریشانی ہوتی ہوگی نا،
बेचारे बाज़ घंटों से मैंने नोट किया एतिकाफ में खास करके, वो हर नमाज उन्होंने पहली सफ में पढ़नी होती है, पता नहीं घंटों पहले वजू करके किस तरह आके बैठते हैं। मैंने नोट किया इफ्तार करते सहरी करते पहली सफ में, पहली सफ नहीं छूटी। अब आप दादा की राह गए हटो हटो करके वो इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ गए, मारा धक्का। वो गरीब अल्लाह का नेक बंदा पहली सब में 2 घंटे से बैठा हुआ है, धक्का मार दिया उसको, आप बैठ गए। आपके जन्नत में चले जाएंगे इस तरह, आप सोच लें। इसका दिल दुखा कर उसकी जगह छीन गए, देख लें आप, ये भी होता होगा। हड़ाउड़ी होती है बाजू का कई बार देखा है। अब समझाना शुरू किया तो कुछ ना कुछ फर्क महसूस किया है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन कुरान करीम में, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो आगे नहीं बढ़ना है, बिल्कुल अपनी जगह पर रहेंगे। असर की नमाज और दीगर नमाजों में वुजू पहले से तैयार रखिए। अगर जमाअत लेनी है, अगर क्या लेनी है जमाअत, तो पहले से ना रश हो जाता है। अच्छा, अब बाजों को चूंकि मसला पता नहीं होता, ये समझते यार बहुत देर हो गई वुजू किया, अब पता नहीं वुजू होगा कि नहीं होगा। बस अपने तौर पर ज़हन बना लेते हैं शायद वुजू टूट गया होगा, तो शायद बायत से वुजू नहीं टूटता। वुजू टूटता कब है ये मसला आपको अगर याद हो जाएगा ना, तो इंशाअल्लाह हर जगह आसानी होगी आपको, मतलब हर जगह आसानी होगी इंशाअल्लाह। वो मसला क्या है, यानी वुजू टूटने का ऐसा यकीन हो जाए कि आप कसम खा सके कि खुदा की कसम मेरा वुजू नहीं है या मेरा वुजू टूट गया है। ऐसी कैफियत आपको ऐसा याद हो तो वुजू टूटा, वरना खामा का वहम वसवसे से वुजू नहीं टूटता। पुराना वुजू थोड़ी टूटता पुराने उससे। मैं एक बार, हमारा काफिला पंजाब में सफर पे थे हम, तो एक बाबा थे, बाबा अब्दुल हमीद साहब, अब अल्लाह करे हयात हूँ, बरसों से देखा नहीं मैंने, और एक मोबाइल लिखते शुरू किए दाऊद इस्लामी के, तो मुझे बताते थे वो, और मुझे याद पड़ता वो 2 दिन तक बताते रहे कि मेरा वुजू है। 2 दिन तक उनका वुजू था। अब अल्लाह के बंदे ज़रा के ये कुछ भी नहीं करते होंगे ना, तो खाने में एहतियात करते होंगे। दुबले फतले से बाबा जी थे, एक मस्जिद के इमाम साहब थे, अल्लाह इनको गनी के रहमत करे और बेहिसाब मगफिरत करे। फिर इन्होंने बताया मेरे पीर साहब, इन पीर साहब के मुरीद थे, बोले 15 दिन तक वुजू रहता था। तो मेरे पीर साहब का 15 दिन तक वुजू रहता था, वो इन्होंने बताया। कमाल की बात है यार, अल्लाह की शान है, अल्लाह जिसको नवाजे। तो ऐसे बुजुर्गों का अल्लाह पाक हमको भी फैज़ और बरकत, फुजूज़ और बरकत नसीब फरमाए कि हमारे वुजू भी राह करें, कि हर वक्त बावुजू रहना ये भी एक सवाब का काम है, मुस्तहब है। जो बेवुजू है, अगर मुसीबत पहुंच जाए तो अपने आप को मलामत करे कि बेवुजू का को रहा आई ना मुसीबत। वुजू जो है ये मुसीबत की ढाल है, मुसीबत को रोकता है। अल्लाह नसीब करते हैं। बस हम लोग सुस्त लोग हैं, खाने पीने में एहतियात है नहीं, पेट सेट रहता ही नहीं, रहेगा कैसे। अभी कबाब, समोसे, पकौड़े, ये तो रमजान शरीफ का खास आइटम है। तरावी कहाँ पढ़ सकते हैं यार, दे डकारे आ करके, और फिर ये कि अभी नहीं, 1-2 दिन अमन रहेगा, फिर तीसरे दिन कोई ठाऊ करेगा तो कोई ठा करेगा, ठी करेगा, एक दूसरे को सुर मिलाते रहेंगे तरावी में खांसियों का। अरे अब कबाब, समोसे, पकौड़े खाए, ठंडे में ठंडा पानी चढ़ाया, फिर रंग बिरंगी शरबत पिया, अब खांसी क्या बोलती है यार, आवे कहाँ जाएगी, बुखार भी लाएगी, हो सकता है। तो ये समझाने, खांसी वैसे भी हो जाती है, मुझे भी होती रहती है कभी कभी। तो एक बात बोलता हूँ समझाने के लिए कि एहतियात, अब तो एहतिकाफ में ज्यादा एहतियात कर रही है, और वुजू बचाना है तो और एहतियात कर रही है। खाना भी कम खाना है, हमने तो समझाया हुआ है कि तेल, ऑयल, मसाले कम, आपको थोड़ा यूं होगा कि टेस्ट कम है। अब नाफिज हुआ कि नहीं हुआ मुझे इसकी इत्तला नहीं है, लेकिन समझाया हुआ है आधा आधा। ये बेचारे एहतिकाफ तो करें, वरना बुखारों में तप रहे होते हैं यार, और वॉमिट, किसी को पेट, तो किसी को क्या क्या लगा होता है, और फिर बाज दिल छोटा करके चले भी जाते होंगे यार, यहाँ तो बीमार हो गए। यहाँ बीमार नहीं हुए मस्जिद में आने से, इसको लॉक लगाना भूल गए थे, गड़बड़ हो गई है। नहीं, मैं तो थोड़ा खाता हूँ, तो निकला होगा, चबाया नहीं होगा, चबाना भी तो पड़ता है ना। इतना चबाए कि चब जाए और ये
زبان کے نیچے تھیلی ہوتی ہے، تھیلیاں ہوتی ہے جس سے ہاضم لعاب، ہاضمے دار تھوک نکلتا ہے، وہ اس میں مکس ہوتا ہے. یہ مکس کر کے جب اندر جائے گا تو ہاضمے میں سہولت رہتی ہے، ورنہ جھٹ پٹ پٹ جھٹ بوٹی بوٹا جو بھی آیا یہ کھا جائے گا میرا بھائی، وہ کھا جائے گا میں رہ جاؤں گا. اعتکاف میں یہ ہوتا ہوگا کیا؟ حالات میں وہ تھوڑا آسانی کم ہوتی ہوگی، جلدی آتا نہیں ہوگا. ذرا اتنا بڑا انتظام پھر بھی دعوت والے کرتے ہی ہیں. اب آپ کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چبا کر آپ کے منہ میں رکھ دیں، یار یہ تو مشکل ہے، چبانا تو آپ نہیں ہے. تو انشاءاللہ احتیاط کریں گے، حرص سے نہیں کریں گے. بٹی بٹاٹا آلو بھلے آپ کا بھائی کھا لے یار، کھانے دو یار، کیا یاد کرے گا یار. بلکہ سچی بات ہے، احسار تو یہ کہ بندہ ہاں کھاڑے کان کر لے، بٹی دل کر رہا ہے لیکن ارادتاً چھوڑ دے گا میرا بھائی کھا لے یار، بھلے وہ بھلے کھا لے یار. اس میں ثواب ملے گا کہ جو اس طرح احسار کرتا ہے اپنی خواہش کو دوسرے پر ترجیح دے دے، جس چیز کی خود کو خواہش ہے وہ دوسرے کے لیے چھوڑ دے، اس کو ترجیح دے دے. تو اس کے لیے غالباً مغفرت کی بشارت ہے، حدیث پاک ہے اس کی. احسار اسی کو بولتے ہیں. ہم تو ویسے بات بات بولتے ہیں یار احسار کر دو، کیا احسار کر دو یار، آپ کا جائے گا کیا احسار کر دو. تو یہ احسار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس چیز کی خواہش ہے اور آپ اس پر قدرت بھی رکھتے ہیں، آپ قدرت ہی نہیں رکھتے تو پھر احسار گائے گا اس پر. تو یوں مطلب یہ کہ مدنی پھول انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. اب کچھ یاد رہیں گے، کچھ نہیں رہیں گے، کچھ بھول جائیں گے، کچھ ہوتا رہے گا. اب کیا کروں میں؟ تو اس کے لیے تو عمریں چاہیے یہ سارے یاد ہوں. اب عمل کی توفیق رب دے گا. ہمارا نفس تو ابھی میں بولتا ہوں، ابھی کباب سموسے آئے نا بالفرض، میرا خیال ہے میرا بیان الیاس قادری سنا تو ہے نا یار، ابھی ہٹ جاؤ، ایک مثالیں ٹوٹ پڑے گا. ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، صحت کا خیال رکھنا ہے، کم کھائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو عبادت میں مزہ نہ آئے، پیسے واپس آپ کے، بس انشاءاللہ ایسا مزہ آئے گا. تراویح میں ایسا دل لگے گا، ورنہ تراویح میں اس کو ٹکر ماری، اس کو دھکا مارا، پیٹ بھرا ہوا ہے نا، پیٹ بھی ایسا بوجھ پڑا ہوا ہے، مزہ کرکرا ہو رہا ہے. زیادہ کھانے کے بعد پھر ٹھنڈا پانی پینے کے بعد آپ سب کو تجربہ ہوگا، پیٹ کیسی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ کوسنے دیتا ہوگا کہ تیرا بھلا ہو یار، تو کیسا نمازی ہے، مجھے بھی نماز پڑھنے پر مجبور کر رہا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ الکریم جو احتیاط کرے گا، میری بات مانے گا، نفع اٹھائے گا. عبادت کا لذت، عبادت کی لذت ملے گی. اعتکاف یہ عبادت ہے، اور اعتکاف میں پھر ہزار عبادتیں اور ہوتی ہیں. یہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، نہ کہ سموسے کھانے کے لیے آئے. ہم کباب سموسے دیتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ مہربان آتے ہیں، لوگ لے آتے ہیں یار. اب ظاہر ہے کیا کریں، ہم ڈنڈا لے کر کھڑا تو رکھ نہیں سکتے بندہ، اور ناجائز بھی نہیں کہتے ہم کباب سموسے کو، ہے تو جائز. عبادت کرنی ہے تو میری بات مانیں. اور سارا سال ساری زندگی اگر کھانے پینے میں محتاط رہیں گے نا، کباب سموسا ٹھیک ہے آدمی اکا دکا کبھی کھا لے، لیکن یہ جو ڈٹ کے کھاتے نا آئلی غذائیں، وہ زیادہ پستے ہیں. کبھی ایک آدھ کھا لیا تو اتنا پرابلم نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد. منقول ہے امام جلال الدین ابو محمد بن عبد بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا انتقال فرما چکے. ارشاد فرمایا میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملا ہوں اور میں نے ان کی خدمت میں ایک سوال عرض کیا کہ مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ آج تمام پیاروں میں بے مثال اور تمام اولیاء کے کتب ہیں. اللہ پاک نے کسی ولی کو کسی مقام تک نہ پہنچایا جس سے اعلیٰ مقام شیخ عبد القادر کو نہ دیا. اللہ پاک نے ان میں اپنا وہ راز رکھا جس سے وہ سارے اولیاء سے بڑھ گئے. اللہ پاک نے جتنوں کو ولایت دی اور جتنوں کو قیامت تک دے گا سب شیخ عبد القادر کے حضور ادب کرتے ہیں. ہے قول خضر یہ کہ سب اولیاء میں نہیں تیرا کوئی بدل غوث اعظم ہے، دل کو تیری جستجو غوث اعظم، زباں پر تیری گفتگو غوث اعظم. تو الحمدللہ
मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हम लूट रहे हैं और यौम विलादत गौसे आज़म भी है, मदनी मुज़ाकरा भी जारी है, इल्म और हिकमत के मदनी फूल भी मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे की एक बरकत ये भी है कि अमीर अहले सुन्नत हमें अपना मुरीद भी बनाते हैं, और जो अमीर अहले सुन्नत से मुरीद होता है वो गौस पाक का मुरीद बन जाता है। अमीर अहले सुन्नत तौबा भी करवाते हैं। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल या सोशल मीडिया के ज़रिए देख सुन रही हैं, वो भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में बेअत हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाएँ तो आप जनाना अल्फाज दोहराएँ, तो यूँ आप अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में बेअत हो जाएंगी। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो सरपरस्त यानी वालिद वग़ैरह हैं, उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों का नाम और उम्र वग़ैरह जो है वो लिखकर जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया जा रहा है वहाँ भेज दें, तो आपके बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के सिलसिले में मुरीद कर लिया जाएगा। माशाअल्लाह, आज हमारे सैयदी गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का योम विलादत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली रमज़ान मुबारक। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या वहाँ क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वहाँ क्या मर्तबा गौस बाला तेरा, ऊंचे सरों से कदम बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम बाला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, सर भला क्या जाने के कैसा सेरा, औलिया बलते गए आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया बलते गए आंखें वो है तलवा तेरा, क्या तपे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कूता तेरा, शेर को अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसने फूल हुसैनी है महकना तेरा। अब ये शेर हो सकता है कईयों को हुजूर वो समझ में ना आए, इसकी उर्दू और इसके माना क्या फरमाएंगे आप? आते होंगे, हाँ समझते होंगे, बाकी सब समझ में आते होंगे। आला हज़रत के कलाम है गौस पाक के शान में जुमे जाओ, इस निस्बतों का बयान फरमा दें। जी जी, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी पुल हुसैनी है, हुसैनी है महकना तेरा। क्या बात है, यानी ये वो, अब मैं भी अपने कभी पढ़ा नहीं है इसका, मेरे गौस पाक जो है ये वो गुलदस्ता है महकता हुआ, या ये वो खुशनुमा पौधा है, फलदार दरख्त हैं
کہ جس پر نبوی می پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ابر جو ہے یہ برسا ہے. نبوی می علوی فصل یا یہ کھیت شاید فصل نہ گئے تو یہ وہ کھیت ہے کہ جس پر نبوی می پیارے آقا کی رحمت کا بارش برسا اور علوی فصل مولا علی کی نگاہ سے اس کی فصل ہوئی بطولی گلشن. تو اب یہ بی بی فاطمہ کا ایک گلشن بن گیا, باغ بن گیا. حسنی پھول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی برکت لیے ہوئے پھول کھلا اور اس میں جو خوشبو نکلی وہ حسینی خوشبو ہے. اب جو سمجھ میں آیا وہ میں نے عرض کیا ہے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. نبوی سل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا. تجھ سے در در سے سگر سکتے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے بٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے بٹا تیرا. بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندائے رسوا تیرا. کہ وہی نا وہ رضا بندائے رسوا تیرا. کہ وہی نا وہ رضا بردائے رسوا تیرا. فخر آقا میرا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سبحان اللہ. اچھا وہ ایثار کے تعلق سے بات ہوئی تھی تو میں ایک حدیث پاک ایثار کی سناتا ہوں تو وہ وہیں ایڈجسٹ کر لیجئے گا جہاں اس کا مضمون تھا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی خواہش ترک کر دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اس کو
बख्श देगा। हवाला तारीख दिमश्क जिल्द 31 सफ़ा 142। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका रमज़ान सलामती के साथ गुजरता है उसका पूरा साल सलामती के साथ गुजरता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना वसल्लिम रमदाना ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद मुतक़िफ़ीन के दरमियान आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में निगरान शुरा सुन्नतों भरा बयान फरमाते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी फ़जर की नमाज के बाद आलमी मदनी मरकज़ में मुतक़िफ़ीन में निगरान शुरा सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। और ये बयान मदनी चैनल पर भी दिखाया जाएगा। तो 6:05 पर करीबन फ़जर की नमाज बाजमाअत अदा की जाएगी और करीबन 6:15 बजे निगरान शूरा का सुन्नतों भरा बयान शुरू होगा। और बयान के बाद क्या होगा? सुबह सादिक कितने बजे? चल 6:05 है लेट। असल हमारे यहाँ भी हम जल्दी करते हैं ताकि फिर वरना कौम सो जाती है। फजर के लिए उठाना फिर उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए फजर की अजान के 10-15 मिनट के बाद जमाअत। पिछले सालों ये हमारा मामूल जल्दी का मामूल है। 5:37 है ना, तो 5:38 पकड़े हम। 6:05 लेट है। 6:50 अगर आप मुनासिब समझे तो कराची इनके पास है, फैज़ान मदीना इनके पास है, हाजी फुजैल मुनासिब समझे तो ये सो जाते हैं। तजर्बा ये फिर उठाना मुश्किल होता है। सहरी की और पड़ गए, रात के थके हुए होते हैं ना। एक तादाद सहरी के बाद वजू वगैरह करके तैयारी रखती है जी, तो मिक्स होते हैं। कुछ ढीले साबित होते हैं ना जो लंबे हो जाते हैं। हम 50 जमात निकल जाए, मतलब 50 से स्टार्ट लेते हैं। तो सहरी करके इनको मौका ही ना मिले लंबा होने का, सीधा नमाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो फिलहाल तो 50 समझ में आता है। और मस्जिदों में मेरा ख्याल 5:45 भी होती होगी। बस अजान दी और जमात, सुन्नतें पड़ी जमात। जो लोग फिर जो रातों को जहाँ जागने वाले इलाके होते हैं ना, खासकर वहाँ फजर फटाफट होती है ताकि जमात मिल जाए लोगों को। तो इंशाअल्लाहुल करीम करीबन 5:50 पर फजर की नमाज बाजमात अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। तो करीबन 6 बजे निगरान शूरा का सुन्नतों भरा बयान होगा इंशाअल्लाह करीम। और हर साल बयान के साथ साथ अमील सुन्नत की आमद भी होती है और माशाअल्लाह ज़बरदस्त मदनी पुल बयान होते हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो ये भी सिलसिला हमारा जारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करे इंशाअल्लाह। पिछले साल भी एक भी छुट्टी नहीं हुई। अल्लाह करे जारी रहे, अल्लाह करे, दुआ कर रहे हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए, हिम्मत दे, ताकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे और बस ये मदनी मुज़ाकरे सिलसिला खैर और आफियत के साथ जारी रहे। मैं कभी से उठने का सोच रहा हूँ यार। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। नाज़ शरीफ सुनते हैं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक यूसुफ को तेरा तालिब दीदार
زنا سر کٹا دے گا تیرے نام پہ مردان عرب یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا نین بنائے گئے سرکار کی خاطر کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بنایا کون کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا محبوب کیا مالک کو مختار بنایا ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار